ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، میں ارشد خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشد خاکی ولاگ کے نام سے۔ تو ڈیئر ویورز، صبح کی جو ہماری روٹین ہوتی ہے، صبح ہم اٹھتے ہیں تو اللہ کے حضور جو ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پوری کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ہماری مرغیاں ہم نے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں، یہ جو ہے مرغیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو ہے ان کو ہم نکالتے ہیں، یہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، نکالنے کے بعد ان کو جو ہے دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر شاپ کی طرف جاتے ہیں، اپنی شاپ کو کھولتے ہیں، شاپ کو کھولنے کے بعد چند گاہک وغیرہ جو آتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم پھر جانوروں والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ان کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کی گوبر وغیرہ جو ہے وہ جو ہے نیچے سے جو ہے وہ صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا جو ناشتے کا ٹائم ہو جاتا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگ پھر جانوروں کی چارہ کے لیے جو ہے ہم چارہ کاٹنے کے لیے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ شاپ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پھر چارہ وغیرہ کاٹنے کے بعد ہم لوگ جو ہے دوبارہ جو ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں، شاپ کی طرف، اور اس کے بعد ہم تھوڑا بہت ریسٹ کرتے ہیں۔ ریسٹ کے بعد پھر ہماری اکیڈمی کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر بچے آ جاتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ بچے کمپیوٹر شارٹ کورسز والے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے دوسرے بچے جو چھوٹی کلاسوں کے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے پھر شام عصر ہو جاتی ہے، فارغ وقت میں ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو خوب خوب پیارے پیارے ناموں سے جو ہے پکارتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عصر کے ٹائم پھر زیادہ جو ہے ہماری شاپ پہ گاہک وغیرہ آ جاتے ہیں، ان کو ڈیل کرتے ہیں، شام تک نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو عشاء تک جو ہے گاہکوں کو 9 بجے تک ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد تو رات کو تسبیحات پوری کر کے ہم سو جاتے ہیں، اور سارا دن جو ہے ہمارا ایسے ہی گزرتا ہے مصروفیت کے اندر۔ ویور، اس وقت ہم جا رہے ہیں اپنی شاپ کو کھولنے کے لیے، یہ ہمارا مین گیٹ ہے، اس کو کھولیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جائیں گے شاپ کی طرف، اس کا جا کے جو ہے ڈور اوپن کریں گے۔ ابھی ہم جو ہے اپنی شاپ کی طرف جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ ہماری شاپ کا جو ہے سامنے شٹر ہے، اس کا جو ہے ابھی دروازہ کھول یہ ابو بکر ہے، اور ابو بکر جو ہے ماشاءاللہ تالا انہوں نے کھول لیا ہے۔ اب دوسری سائڈ کا تالا کھولنے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ یہ میرا محمد بیٹا ہے، اس کا پورا نام جو ہے محمد عمر فاروق ہے۔ یہ کافی جو ہے انٹیلیجنٹ، بہت ہی ذہین بچہ ہے، بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے، لیکن ایک اس کے اندر جو بات ہے وہ غصہ بہت کرتا ہے۔ جب غصہ آ جائے تو کسی بات نہیں مانتا۔ یہ دیکھتے ہیں یہ شٹل کو اپنی ہمت طاقت سے جو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے جی بچوں میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ ہماری جو ہے شاپ ماشاءاللہ اوپن ہو چکی ہے۔ اللہ کے فضل کرم سے دعاؤں کے اہتمام کرتے ہیں، رات کو جو ہے تسبیحات پوری کر کے دکان کی حفاظت کے لیے بھی ہم جو ہے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تالے لے کے اندر جا رہا ہے، اور ادھر ہم رکھیں گے تالے، اور پھر ہم اپنی شاپ کی جو ہے لائٹ وغیرہ کریں گے اوپن۔ یہ میرا بیٹا ابو بکر تالے رکھ رہا ہے، اور ابھی لائٹ جو ہے ماشاءاللہ وہ اوپن کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے لائٹ کا کون سا بٹن ہے۔ بیٹا وہ فریزر بھی آن کرتے ہیں، فریزر کا بٹن بھی تھوڑا سا دبا دیں۔ یہ فریزر کا بٹن ادھر والا، جی بیٹا شاباش۔ فریزر ہمارا آن ہو چکا ہے، کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، تو جو ہے اس وقت جو زیادہ فریزر کا استعمال نہیں ہے۔ آج کل ہم کوئی آدھا گھنٹہ چلاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کولنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا سیکورٹی کیمرہ ہے، یہ سامنے اس کی لائٹ جل رہی ہے، یہ آٹومیٹیکلی ہے، CCTV کیمرہ ہے، تو یہ جو ہے خود بخود جو ہے وہ ایک دم جیسے کوئی انٹر ہوتا ہے تو یہ وہ خود بخود جو ہے ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہماری دکان ہے، فی الحال ہماری دکان میں جو سامان وغیرہ ہے وہ تھوڑا جو ہے کم ہوا بڑا ہے، کیونکہ ہم نے کافی ساری دکان میں سے پیسے نکال کے مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹ کیے ہیں۔ ہم نے سولر ٹیوب ویل بھی لگوایا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے اخراجات تھے ہم نے کیے، دینی دنیاوی مختلف جگہوں پہ کیے ہیں، لیکن الحمدللہ اب ہمارے دھان کی فصل تیار ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اب ہم دھان سے جتنا بھی پیسہ آئے گا انشاءاللہ ہم دکان کے اندر جو ہے انشاءاللہ ضرور جو ہے انویسٹمنٹ کریں گے، پھر انشاءاللہ دکان اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ابھی جو ہے ہماری شاپ اوپن چکی ہے، ابو بکر اور محمد عمر ادھر رہے گا، اور میں جاؤں گا ادھر جانوروں والی سائڈ پہ، ان کی گوبر وغیرہ صاف کرنی ہے، اور ان کو چارہ وغیرہ ڈالنا ہے۔ وہ کھڑے ہوں گے میرے انتظار میں،
تو ابھی چلتے ہیں جانوروں کی طرف، لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے جو ہے مرغیوں کو ڈالتے ہیں دانہ، کیونکہ مرغیاں بھی کھڑی ہیں میرے انتظار میں. یہ ہماری شاپ کے اندر دانے موجود ہوتے ہیں. یہاں سے ہم دانہ اٹھائیں گے اور اس کو لے کے جائیں گے مرغیوں والی سائڈ پہ. جی یہ مرغیوں کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہ بھاگی یہ مرغیاں ماشاءاللہ بھاگی بھاگی ہمارے پاس آ رہی ہیں. ان کو دانہ ڈالیں گے. وہ ہمارے سامنے خرگوش بھی بیٹھے ہیں. اگر ان کو پتہ چل گیا وہ بھی دانہ کھانے کے لیے جو ہے نا بھاگ کے آتے ہیں. ہم نے دانہ ڈال دیا. یہ ہماری مرغیاں جو ہے دانہ جو ہے وہ کھا رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ مرغیاں یہاں پہ آ گئی ہیں. یہ دانے وغیرہ جو ہے کھا رہی ہیں. اور ادھر جو ہے ایک ٹوٹی جو ہے چل رہی ہے، اس کو کرتے ہیں ابھی بند، کیونکہ پانی کا ضائع کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ ٹوٹی چل رہی تھی، اس کو ہم نے ابھی بند کر دی ہے. شاید ٹوٹی بند کرنا کوئی بھول گیا تھا. لگی ہوئی ہے. ہاں بھائی سردی لگی ہوئی ہے. نہیں یہ بھاگا جا رہا ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے فی الحال 3 خرگوش رہ گئے ہیں. اور یہ ہماری بکریاں ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی ہیں. اور یہ سامنے آپ کو بڑی بکری نظر آ رہی ہے، یہ اس کی بچی، اور وہ ساتھ اس کی پہلے والی بیٹی بیٹھی ہے. یہ ہمارے خرگوش. اور یہ ہماری ٹرالی جو گوبر وغیرہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ابھی اس کو لے کے جائیں گے جانوروں والی سائڈ. موجود ہیں جانوروں والی سائڈ پہ. ہم نے ساری گوبر وغیرہ جو ہے وہ اکٹھی کر لی ہے. یہ ٹرالی کے اندر ہم نے ڈال دی ہے. تو ابھی جو ہے ہم لوگ گوبر کو باہر لے کے جائیں گے، پھر جو ہے بھینسوں وغیرہ کا جو ہے دودھ وغیرہ نکالیں گے. جی ڈیئر ویورز، اگر ہم جو ہے بھینس کا دودھ نکالنے لگے ہیں تو ہمیں بچہ اس کا جو ہے چھوڑ دیا ہے. اس کا دودھ پی رہا ہے اور ہم اس کا جو ہے ابھی ڈھنگر ڈالیں گے. ڈھنگر ڈالنے کے بعد جو ہے یہ تھنوں میں جو ہے دودھ آ جائے گا. تو 2 جو کھانے ہیں اگلے والے ہیں وہ اس کو بچڑے کو دیں گے، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دودھ نکال کے گھر میں استعمال کریں گے. ویورز آج ہم نے کرنی ہے برسین کی کاشت. تو ابھی جو ہے ہم سولر اپنا جو ہے وہ آن کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ آن کا بٹن ہے اور یہ آف کا بٹن ہے. یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور یہ اس کی ریس جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر تو یہ ریس پہنچ گئی 30-35 سے اوپر تو پھر تمہارا ٹیوب ویل چل جائے گا. اگر پیچھے رہ گئی تو پھر نہیں چلے گی. تو ماشاءاللہ یہ 30 سے اوپر چلی گئی ہے. اس کا مطلب تھوڑا تھوڑا جو ہے پانی آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سورج کا لیول ابھی کافی نیچے ہے. اس کی وجہ سے جو ہے پانی تھوڑا کم رفتار میں ہوگا. جیسے جو ہے اس کی فل جو سپیڈ ہے وہ 50 تک کی ہے، ابھی 35 تک ہے. 15% وہ نیچے ہے. جیسے وہ بڑھتی جائے گی پانی آہستہ آہستہ جو ہے بڑھتا جائے گا. ہم جا رہے ہیں ٹیوب ویل کی طرف، جا کے دیکھتے ہیں کہ پانی آیا کہ نہیں. تو امید کرتے ہیں ماشاءاللہ پانی آ گیا ہوگا. وہ دیکھیں ڈیئر ویورز، میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو پانی کا لیول ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ ابھی 35 پہ چل رہی ہے. اور جیسے ہی یہ 50 تک اس کی سپیڈ جائے گی تو اس کا فل پانی آنا شروع ہو جائے گا. یہ آپ کے سامنے جو ہے اس کا پانی آنا شروع ہو گیا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ سورج کا لیول جو ہے ابھی بہت نیچے ہے. یہ رہا سامنے سورج، کیونکہ ابھی کوئی ٹائم ہوا ہے میرے خیال میں 8 بجنے کے قریب ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے سورج نیچے ہے، اور اس وجہ سے پانی کا جو پریشر ہے وہ بھی کم ہے. جیسے سپیڈ بڑھتی جائے گی تو انشاءاللہ پانی کا پریشر بھی بڑھتا جائے گا. سولر پلیٹوں کے اوپر جو ہے فی الحال اتنی دھوپ نہیں ہے. یہ سامنے آپ کو سولر پلیٹیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے ابھی خاص اتنی اچھی دھوپ نہیں آئی. کیونکہ ہمارے کچھ سامنے درخت بھی ہیں جن کی وجہ سے مکمل طور پہ جو پلیٹوں کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی. جیسے مکمل دھوپ پڑے گی تو انشاءاللہ اس کی سپیڈ 50 پہ چلی جائے گی اور پانی فل پریشر کے ساتھ آئے گی. ڈیئر ویورز، کھالے کے اندر جو ہے پانی نے حرکت شروع کر دی ہے، کیونکہ پیچھے تھوڑا بہت جتنا بھی پانی آ رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے پانی ابھی کھالے کے اندر جانا اس نے شروع کر دی ہے. جیسے جیسے سورج پروان چڑھتا جائے گا انشاءاللہ جو ہے پانی کی سپیڈ بڑھتی جائے گی. تو ہم کھالے کے اوپر موجود ہیں اور پانی کا جو ہے رخ جو ہے اپنے کھیتوں کی طرف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ پانی ابھی میرے خیال میں دوسری سائڈ پہ لگا ہوا ہے. تو ابھی ہم جو ہے اس کے گڈھے وڈے جو ہے باندھیں گے، اس کی جو ہے نکے وغیرہ بند کریں گے.
دوسری سائڈ سے، کیونکہ پانی کو لے کے جانا ہے اپنے کھیتوں کے اندر۔ اس وقت خالہ جو ہے وہ خشک ہے، تو ابھی انشاءاللہ پیچھے سے پانی آ جائے گا۔ جی ڈیئر ویورز، یہاں پہ نکا جو ہے فی الحال بند ہے، اس نکے کو ہم کھولیں گے اور پھر جو ہے پانی ہمارے کھیت کی طرف جو ہے نا جائے گا۔ یہ نکا ہم نے کھول لیا ہے، یہ ہم نے باہر نکال کے رکھ دیا، اور یہ پانی کا جو ہے راستہ بن گیا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ پانی ہماری کھیت کی طرف جائے گا۔ ڈیئر ویورز، ہم دوسرے نکے کی طرف جا رہے ہیں آگے سے بند کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے پانی آگے نہ جائے، صرف ہمارے کھیت کی طرف جائے۔ تو یہ سامنے آگے نکا موجود ہے، اس کے پاس ہم جو ہے پہنچنے والے ہیں، اس کو بند کریں گے۔ ویورز، ہم اس نکے کے پاس پہنچ گئے ہیں، ابھی اس نکے کو یہاں پہ کریں گے بند۔ یہ دیکھیں سامنے جو ہے پانی کا راستہ بنا دیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ اس کا راستہ جو ہے صاف ہو گیا ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں نیکسٹ جو ہے دوسرے کھیت کی طرف، جہاں ہم نے برسین کی کاشت کرنی ہے۔ اب اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، آگے جا کے اس کا بھی پانی گزرنے کا راستہ بنائیں گے، اور یہ انشاءاللہ پانی جو ہے یہ دونوں سائڈ پہ جو ہے جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا کھیت اس وقت جو ہے تیار پڑا ہے، اس کے اندر ہم نے برسین کی جو ہے کاشت کرنی ہے۔ ابھی اس کے لیے جو ہے یہاں سے پانی کا راستہ بنائیں گے، اور یہاں پہ بھی پانی آئے گا، اور دوسرے ساتھ والے کھیت میں بھی اکٹھا پانی جائے گا۔ ویورز، اس وقت میں جو ہے کھیت کے اندر موجود ہوں، جس کے اندر ہم نے برسین کی کاشت کرنی تھی۔ وہاں پہ ماشاءاللہ ہم نے پانی کھیت کے اندر لگا دیا ہے۔ تقریباً آدھا جو کھیت ہے وہ سیراب ہو چکا ہے، اور آدھا سیراب ہونا باقی ہے۔ تو ابھی ہم اس انتظار کے اندر ہیں کہ یہ جب کھیت پورا سیراب ہو جائے گا، تو آدھے گھنٹے کے بعد اس کے اندر جو ہے ہم برسین کا جو ہے بیج وغیرہ ڈالیں گے۔ ڈیئر ویورز، کھیت ہمارا تقریباً جو ہے پانی سے سیراب ہو چکا ہے، ابھی جو ہے ہم اس کے اندر بیج ڈالیں گے۔ تو اب دیں مجھے اجازت، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے رکھیں سب لوگ اپنا خیال، اور خاص طور پہ جو ہے ہمارا جو ملک ہے فلسطین، جو ہمارے مسلمانوں کا ملک ہے، اس کے لیے جو ہے خصوصی دعائیں کرنی ہیں ہر نماز کے اندر۔ چھوٹے بچوں سے بھی دعائیں کروانی ہیں، بڑوں سے بھی۔